انشاءاللہ یا تو قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا یا حدیث سے۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ بتاؤں؟ نام لے کے ایسے ہی ڈر گئے۔ لیکن پیارے اگر میں بتاؤں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اگر مولانا شعیب صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، سید معراج میاں بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، قاری ذاکر حمیر پوری بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کوئی پیر صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھو گے؟ بات تو تگڑی کہہ دی ہے تو دلیل بھی تگڑی دے کر کے جاؤں گا۔ چلو قرآن شریف کی طرف چلو، اللہ کے کلام کی طرف چلو۔ قرآن شریف کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حرف غلط نہیں ہو سکتا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن حق ہے، اس کا ہر لفظ حق ہے۔ اب ذرا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کس پہ اللہ کی لعنت؟ جھوٹوں پر۔ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، صبح سے شام تک کون کتنی کچی پھینک رہا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ موبائل، یہ تو مقرروں کو بھی جھوٹ بلوا دیتا ہے، شاعروں کو بھی، ناظموں کو بھی، پیروں کو بھی۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے لال پور میں، کہہ رہا دڑیا، وہاں پہنچ گیا ٹانڈا۔ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ کتنا کہاں حضرت ہے؟ دکان پہ تو بتا رہے ہیں، مکان پہ ہے، مکان پہ تو دکان پہ۔ کم سے کم 10 مرتبہ انسان جھوٹ بول جاتا ہے، اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اگر نماز پڑھے اور جھوٹ بولے تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت، حج کر لے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، تقریر کرے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، نعت پڑھے جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، نماز پڑھے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت۔ تم نے حضور سید صادق میاں کے عرص پاک میں تمہیں یہ وعدہ کرنا ہے، اگر اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو آج کے بعد جھوٹ نہیں چلے گا۔ بے شک بے شک، بہت خوب حضرت، بے شک بے شک۔ پیر صاحب کپڑا پکڑوا دیتے ہیں دور تک، کہ لوگ پکڑا پکڑ، بولے جھوٹ سے بچتا رہوں گا، چغلی سے بچتا رہوں گا، غیبت سے بچتا رہوں گا، ساری توبہ کرا کے، اور حجرے میں بیٹھ کے پیر اتنی غیبت کر رہا ہے، اتنی چغلی کر رہا ہے، مرید کہہ رہا ہے ہاں حضور، ہاں حضور، ہاں، ادھر توبہ کرا رہا۔ پہلے سدھرنا پڑے گا، بے شک بے شک، پہلے سنبھلنا پڑے گا۔ یہ حضور سید صادق میں صاحب بھولے تھے، سیدھے تھے، جی جی جی، شریف تھے، تم لوگ زیادہ جانتے ہو۔ اور پھر یار ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ نماز پڑھتے ہو نا، نماز، تم کیوں نماز پڑھو گے؟ تم تو جلسے میں ایک نعرہ لگاؤ گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی، ٹھیکیدار ہو گئے جنت کے، ایک ہی نعرے میں تم کیوں نماز پڑھو گے؟ نماز سے کیا مطلب؟ بس نعرہ لگا لیے، کود لیے، پھاند لیے، جنت اپنے ابا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، سروس۔ اتنی کٹائی ہوگی نا، ادھر کی پسلی ادھر چوں، ادھر کی پسلی چوں، پھر کوئی کسی کی نہیں سنے گا، ساری زن چھڑا دی جائے گی۔
اس لیے میں نے کہا ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا. بولو عرس پاک میں، وہ بھی آل رسول کے عرس پاک میں، یہ گناہگار اور یہ آل رسول یہاں پر موجود. بولو انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. عہد کر لو تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی. بولو انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو تو آگے بڑھوں گا. بولو انشاءاللہ جھوٹ، بولو انشاءاللہ جھوٹ. انشاءاللہ رکھ لو. اب دوسری بات اٹھاتا ہوں، اگر اجازت ہو تو اٹھاؤں یا رہنے دوں؟ اچھا کہہ رہے ہیں ساری اٹھا دو آج. چلو پھر تمہیں اٹھائے دے رہے ہوں، چلنے ہیں گھر کو. اچھا ابھی نہ. ایک چیز اور ہمارے درمیان بڑی تیزی سے چل رہی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. بتاؤں کیا؟ ہم حلال حرام کو نہیں دیکھتے. سنو، اگر کوئی مرغا مر جائے، مر گیا، سانس نہیں لے رہے آپ، چاہے دیسی ہو یا بدیسی ہو، کوئی بھی ہو، تو تم کوئی بھی مسلمان اس مرے ہوئے مردار جو مرا ہوا مرغا ہے اسے کھائے گا پکا کر؟ اور اگر بکرا مر جائے تو وہ بھی نہیں کھائے گا. مرے ہوئے کا گوشت مسلمان کے لیے حلال، پہلے اس کو ذبح کرے گا تب. اگر کوئی شخص تمہیں ایسا مل جائے جس کا سگا بھائی اس کا انتقال ہو جائے، یار اگر بیوی بچے ہوں گے تو کتنا دکھ ہوگا. اسے تسلی دینا چاہیے، قرآن خوانی ہو، دعائیں، اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اے اللہ میرے بھتیجوں کو، ان کو سب کو صبر عطا، یہ سب دعائیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ آئے اور آ کر کے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگے، بولو ایسا شخص کو تم اپنے دڑیال میں ٹکنے دو گے؟ بولو. اگر رہنے بھی لگا تو اس سے دوستی کرو گے، اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو. تم میں بھی کم سے کم اگر یہاں 100 آدمی بیٹھے نا، قاری صاحب قبلہ چلے گئے؟ اچھا ہیں، ترقی کر رہا ہے، کدھر پہنچ گیا؟ اچھا ادھر ہی ہیں، سمجھ رہے. ماشاءاللہ مچھلیوں کا بہت شوق ہے قاری صاحب کو. ننگری کی ہر بازار میں موٹر سائیکل ان کی ہوئی ملتی ہے. لیکن ہم لوگ نا کبھی کبھی ہنسنا ہوتا تو آپس میں ہنس لیتے. تو کم سے کم آپ لوگوں میں بھی 50 ایسے ہوں گے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے. آپ کہو گے یار کہاں سے لیا یہ مولانا پکڑ کے؟ تو تم مجھے تو جانتے ہی ہوگے کہاں سے آ گیا. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. کوئی کہے گا ہماری 50 سال کی، کوئی کہے گا 40 سال کی. لیکن میں نے پہلے کہا میں کسی مولانا کی بات نہیں کروں گا، اتنی اونچی بات کروں گا انشاءاللہ، اتنی اوپر لے جا کر کے رکھوں گا کہ تم کہو گے نہیں کہ میں ان کی بات نہیں مانتا. آج کل تو جھگڑے اتنے چل رہے ہیں نا، کوئی کہہ رہا ہے میں ان مولانا کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا ہے میں ان مولانا کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا ہے میں ان پیر کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا ہے میں ان پیر کی نہیں مانتا. مگر میں کسی مولانا یا پیر کی بات نہیں کروں گا، اتنی اوپر لے جا کے رکھوں گا کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا میں ان کی نہیں مانتا. اور اگر نہیں مانے گا تو اس کا ایمان نہیں. پھر کس سے پوچھیں گے؟ بتا دوں تم میں کون کون ہے؟ توبہ کرو گے نا؟ کتنا برا انسان. اور اگر عورتوں میں تو یہ بات کم سے کم 80% ہوتی ہے. 80% کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا؟ کس سے پوچھو گے؟ کون سے مولانا؟ کہاں کے مولانا؟ رامپور کے یا مراد آباد کے، دلی کے؟ کہاں سے پکڑ کے لاؤ گے؟ کسی مولانا سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. قرآن تو بتا کیا ان میں کوئی لوگ ایسے ہیں، یہ دڑیال کے رہنے والے، ان میں سے کوئی ایسا جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر غلط بولوں گا تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی. یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے، ورنہ ذمہ داری سے بول کر کے جاؤں گا کبھی بھی پکڑ لینا
سید معراج میاں نے بلایا، سید فاروق میاں کے توسل، سید جاوید میاں کے توسل سے آیا، تو انشاءاللہ دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دے کر کے جاؤں گا۔ اب ہمیں پھر قرآن سے پوچھنا، قرآن تو بتا، قرآن فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اب پوچھو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اصل میں آج میں دن میں سویا نہیں، دن میں بھی تقریر میں تھا نا، تو جس کی وجہ سے آواز ادھر ادھر ہو رہی ہے، مگر قاری صاحب بیٹھے انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تمہاری طرح تو نہیں چل رہی ہے، توجہ نے میری طرح۔ ایک جگہ قاری صاحب پتہ نہیں کہاں گیا تقریر کرنے، تو ان سے پیچھے بعد میں شاعر کو پڑھنا تھا، انہوں نے جب نعت پڑھی ہے تو بیچارہ شاعر کو پسینہ آ گیا، نعت یہ پڑھ رہے ہیں، پسینہ شاعر کو آ رہا ہے۔ اب سمجھ گئے ہوگے تو وہ جنت کون سی پڑھی تھی؟ جنت خرید لی، وہ والی بڑی ہاں، دے کر خدا کو جان، جان کی قیمت بہرحال خرید لی۔ وہ ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، وہ پڑھا بڑی پیاری پڑھی تھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب بتاؤ کون ہے وہ؟ اب ہوشیار ہو جاؤ، قرآن پڑھتے ہو نا، تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت ہی کہاں ملتی ہے؟ تم تو اتنے بڑے وی آئی پی ہو، اتنے بڑے ویزی ہو، سمجھے؟ جیسے کئی منتری گھوم رہے ہیں صاحب، جمعے کے دن بھی نا نماز پڑھنے جائے گا سید صاحب قبلہ، سید فاروق میاں صاحب قبلہ، تو اتنی جلدی مسجد سے نکل کے بھاگے گا جیسے کئی ٹرکوں میں آگ نہ لگ جائے، کئی بسیں لٹ نہ جائیں، اور پیڑ کے نیچے آگے پھر گپے مار رہے ہیں، مسجد میں نہیں رک سکتا۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ دیکھ لینا، میں بالکل سیدھا ترجمہ کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے۔ پیچھے والوں تم بھی سمجھ رہے ہو نا، تاکہ سب کی سمجھ میں آئے۔ سیدھا ترجمہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اب بتاؤ کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگ پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، کتنے لوگ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں؟ میں نے 50 لوگ کم بتائے، زیادہ ہوں گے۔ غیبت کرنے والا چاہے مولانا ہو یا تم ہو، اللہ فرماتا غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے بعد غیبت ہوگی نہیں، بولو، غیبت چلے گی کیا؟ چغلی چلے گی؟ تم نے کیا کہا تھا ہم توبہ کریں گے؟ اچھے اور برے سارے لوگ مل کے توبہ کرو، پتہ نہیں کون سی آج قبول ہو جائے۔ اٹھاؤ آپ توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ بے شک بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ پکی رہی یا گھر جاتے ہی صبح کو پھر سٹارٹ، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے؟ ابھی میں نے تقریر کی تھی دوپہر، حاجیوں کا دور تھا نا معلوم، تو میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، بعض حاجی بھی حج کرنے سے پہلے تھوڑا شریف تھا اور حج کرنے کے بعد آیا تو پورے گاؤں میں جھگڑے ہی پھیلایا پڑا ہے حاجی۔ صحیح بتا رہا ہوں، اتنا دل کالا ہے، کسی کے پیڑ کاٹ لی، میڑے کاٹ رہا، جھگڑے پھیلائے پڑا۔ حج مقبول کی یہ علامت ہے کہ حج کر کے آئے تو سارے گناہ چھوڑ دو۔ بے شک بے شک، حج مقبول کی یہ علامت ہے۔ تو تم مسلمانوں، میں نے 2 باتیں بتائیں، جھوٹ اور غیبت، اور دونوں قرآن سے بتائیں۔ اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی طرف سے بتا گیا، یہ علماء ہے، آیت پڑھی نا میں نے،
اور قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جو اصلی چیزیں وہ چھوڑے پڑے اور آؤ تھوڑی سی۔ اچھا تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ؟ سب لوگ چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی کائی میں، کوئی کاوی، کوئی نوجوان چاہتا ہوگا میں پب جی میں کامیاب ہو جاؤں، ایسے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے ہم سلام کر کے نکلتے ہیں، بڑی جما کے کہتے ہیں وعلیکم السلام اور پب جی کھیل لیا، سمجھ گئے ہوگا؟ ایسے بھی لوگ موبائل میں اتنا مست ہے سلام تک نہیں کر پاتا۔ لیکن سنو، چلو کامیابی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ اب پھر کس سے پوچھو گے یار؟ ہمارا تو جو اشارہ جائے گا، جو نظریہ جائے گا، اور ہم جو جائیں گے وہ قرآن ہی کی طرف جائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے کلام سے بہتر اور افضل کوئی کتاب، کوئی کلام ہو سکتا ہے کیا؟ بولو، سب سے افضل و اعلی کتاب اور کلام کیا ہے؟ اس کا ہر لفظ سچا ہے، اس میں کسی بھی آیت میں کسی کو کوئی شک ہے؟ بلکہ شک کو چھوڑو، اللہ نے یہ تک بینڈ لگا دیا کہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ الف سبحان لام میم، اللہ اعلم ورسولہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اب سمجھ لو پتھر پہ جونک چپٹی گئی۔ اچھا یہ تقریر کرتے ہوتے ہیں تو یہ مجھ سے بھی نکلوا لیتے ہیں، ہاں، لیکن چلو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ شک تو الگ رہا، شک کی گنجائش نہیں۔ اب ذرا پوچھو قرآن تو بتا، یہ مسلمان مومن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کون سا کاروبار کریں، کیا کریں؟ ارے ڈھونڈا کرو نا، جیسے آج کل جن کی زیادہ صلاحیت ہے نا، میموری ٹھیک نہیں ہے تو وہ کھڑاک سے گوگل پہ بھاگتے ہیں، گوگل بابا دے، گوگل پہ کوئی بھی معنی دیکھتے تو گوگل پہ، گوگل اسی لیے تکیہ کلام ہے، یہ گوگل بابا ہے۔ لیکن قرآن کی طرف آؤ، پوچھو کون سا کام کریں، کیا کریں؟ بتا دوں میں تمہیں کامیاب کیسے ہو گئے۔ اور قرآن کی بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، پڑھوں اور قرآن میں ڈھونڈو، الف لام میم سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک پورا پڑھو کہ مومن کامیاب کیسے ہوئے، مومن کامیاب کیسے ہوں گے، مومن۔ اچھا ڈھونڈو کامیاب کو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین، غوث پاک، غریب نواز، ان کے بابا دادا حضور، اور جتنے بھی وطدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال جو انسانی شکل میں آئے، بے شک بے شک، کیسے کامیاب ہوئے؟ قرآن سے پوچھو فارمولا۔ جی پڑھ رہا ہوں میں، دیکھ لیو، تم لوگ بھی قرآن پڑھا کرو، سنو توجہ سے۔ 18واں سپارہ اٹھاؤ، کون سا سپارہ اٹھاؤ گے؟ شروع سے پڑھنا شروع کرو اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون ماشاءاللہ سبحان اللہ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔
ہم لوگ پڑھتے جاتے ہیں مگر اس کا ترجمہ تو سنو، مطلب تو سنو۔ 18واں سے یار تمہارے یہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، پتہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس پہ توجہ، یہ قرآن ایسے پہلے نا بزرگ قرآن شریف کو ایسے ہرے یا کسی بھی کپڑے میں جزدان بنا کے نا حضرت ایسے باندھ کے رکھتے تھے تاکہ سینے پہ قرآن شریف رہے، اور وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے، تلاش کر، سوچ رہے ہو اتنی مرتبہ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ ڈھونڈو تو یہ سمندر ہے، جو غوطہ مارو گے جتنا جس کو علم ہے اتنا ہی نکال کے لائے گا۔ اور اب تو قرآن اٹھا کے طاقوں میں رکھ دیے ہیں اور موبائل کے کپڑے روزانہ بدلے جا رہے ہیں، پھونکے مار ایک شاعر صاحب تو ہم سے کہہ رہے ہیں حضور سید صاحب اتنا پرانا موبائل لیے پھر رہے ہو، میں نے کہا پھر کون سا لوں؟ بولے آئی فون لے لو، آئی فون، سمجھے؟ میں نے کہا میں تو بھی اس کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن سنو قرآن شریف پڑھا کرو، نماز کو جایا کرو نا تو 2 رکوع 5 رکوع پاؤ سپارہ 1 سپارہ مسجد میں بیٹھ کے ضرور پڑھ لیا کرو۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج جو بیماری چل رہی نا ہارٹ کی، آج اشارے پہ دل گھبرانے لگتے ہیں، حضرت دعا کریو دل گھبرا رہے، بڑے فون آتے ہیں، حضرت آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، سید صاحب ان لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے، قاری صاحب آپ بڑے دعائیں کرنا، حضرت دل بہت گھبراتا ہے۔ دل ارے گھبرائے گا نہیں جب تم نے شیطان گھسیڑ لیے ہیں تو۔ قرآن کی تلاوتیں گھروں سے ختم ہو گئی، قرآن کی آیتیں دلوں سے نکل رہی ہیں، پڑھتا ہی نہیں، دل نہیں لگتا، دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان، دوا پہ دوا کھا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ ہمیں قرآن نسخہ دیتا ہے، دلوں کو سکون کہاں سے ملتا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر رہے ہو اللہ کا ذکر، کرتے ہو اللہ کا ذکر؟ ایک بھی نہیں، پھر کہتے اشارے میں پھیل گیا پڑ گیا جاؤ، ورنہ دل اتنے مضبوط ہوتے تھے، اتنے اچھے ہوتے تھے ان کے دل۔ اب ذرا سنو، میں نے 18واں سپارہ پڑھا، کون لوگ کامیاب ہیں؟ او لوگو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نسخہ لے جاؤ، دوا لے جاؤ، وہ بھی کسی اور کتاب سے نہیں، اللہ کے کلام سے لے جاؤ۔ اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ہی کامیاب ہے، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ جھوٹ بولنے والے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ جھگڑا پھیلانے والے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ کیا ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی آیت خود بولتی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو مومن اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ بے شک زندہ باد بے شک بہت خوب۔ فجر میں اٹھتی نہیں عورتیں، 8 بجے تک پڑوی سوتی ہیں اور پھر کہتی ہے مجھے دوا لا دو میرا دل گھبرا، دوا نہیں لٹ پکڑو اس پہ لٹ۔ 4 بجے سے اٹھتی، تہجد کی نماز پڑھتی، سورہ یاسین پڑھتی، فجر کی اذان ہوتی، اذان کا جواب دھیرے دھیرے دیتی اور 3 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پی لیتی۔ ہزاروں دوائیں ایک طرف اور یہ عمل ایک طرف۔ بے شک بہت خوب حضرت، بے شک ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ان کے بزرگوں سے پوچھو، اگر مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے دے دی تو وہ سونا بن گیا۔ وہ ان کی بھی تو زبان تھی نا۔ بے شک لیکن کہاں ہیں لوگ؟ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ پڑی رہیں گی، کھا لیں گی تو ڈوں ڈوں کرتی رہیں گی، اور صبح کو چل رہی ہے ڈھائیں ڈھائیں اور کہہ رہی ہے پتہ نہیں میرا دل نہیں رک رہا۔ میرا دل رکے گا کہاں سے؟ تیرا دل تو نے روکا کب ہے؟ اچھا یہ بات ہے کہ نہیں؟ پہلے کی عورتیں نہیں تھی کیا؟
ان کے 8-8 10-10 بچے ہوتے, 10 سے کم تو ایک آدھی ہے جو کسی کو ہوتے تھے, 10-10 بچے, مگر ہاسپٹل کا منہ نہیں دیکھا اس نے, سمجھے, ایسے ہی ہو گئے سب. اب تو پہلے ہی بچے پہ کٹی پڑی ہے. اور اگر سسرال میں نا جس لڑکی سے کام کرا دیا تو اماں رو رو کے کہہ رہی ہے میری بیٹی کا نصیب پھوٹ گیا, سسرال اچھی نہیں ملی. اور جس لڑکی کو اگر بیڈ پہ بٹھا دیا, لٹا دیا, کام مت کرا, اس وقت داماد بڑا اچھا ملا, داماد بڑا, چل پتا چلے گا 5 دن پہلے ہاسپٹل میں لے جا کے ڈال دے گا, کٹوا دے گا رکھ کے. اب کمر کا درد نہیں جاتا, گھٹنوں کا درد نہیں, جب ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگے گا تو درد کہاں سے جائے گا. اللہ فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو ڈپریشن کے اس میں رہتی ہیں نا عورتیں, بہت ٹینشن. معلوم ہے جب وضو بناتے نا تو یہاں پہ تازہ پانی سے ہاتھ لگ کے یہاں پہ ایک نس ہوتی ہے, رگ ہوتی ہے, جب مسا کرتے نا ایسے کر کے جب یہ لگتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے ایک مرتبہ اگر پانی کا یہاں پہ لگ جائے تو معلوم ہے جیسے ہی پانی کا لگے گا, ایک مرتبہ اگر پانی کا لگ جائے تو 24 گھنٹے تک وہ پاگل نہیں ہو سکتا اور ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. ساری چیزیں چھوڑ رکھی ہیں, ساری چیزیں. لوگ اس ٹائم فون کرتے ہیں تاکہ تقریر سن لیں, فری میں نظرانہ یہ دیں گے, تقریر وہ سننا ہے. لیکن اچھا یہ مت سمجھو کہ نظرانہ پکا کر رہے ہیں, میں ان کی وجہ سے نہیں آیا, خدا نہیں آیا, سمجھے, یہ میرے عزیز ہے, سب لوگ میرے رشتہ دار ہیں. اب ذرا سنو بات میری. قرآن شریف میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ کامیاب ہیں جو نمازیں پڑھتے خشوع اور خضوع سے, جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے اور بری باتوں سے بچتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب کامیاب ہونا تو کیا کرنا پڑے گا, مسجد کا رخ کرنا پڑے گا. غریب نواز کو تو نا اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے تھا, میرے نانا جنت کے مالک, میرے دادا یہ, میں سید ہوں اور میں یوں ہوں, میں تو ہوں. مگر کوئی مائی کا لال کہہ دے گا ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ان کی. غوث پاک نے تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا, مگر کوئی مائی کا لال کہہ دے گا کہ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی. اور آگے چلو, سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو. بے شک سبحان اللہ. اور میرے نبی جس کو اگر جنت کا ٹکٹ دے دے تو کوئی مائی کا لال روک سکے گا؟ نہیں. آئے ہائے, اعلی حضرت کیا کہتے ہیں, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. حشر کا نقشہ ہوگا, حشر کا میدان, قید و بند میں ہم لوگ ہوں گے. اب کیا کہتے ہیں, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. بات ہے حضرت. اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی, رسول اللہ کی. بے شک زندہ باد زندہ باد. اب نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ بولو نماز پڑھو گے نا, بولو وعدہ کرو مجھ سے, بولو نماز پڑھو گے, بولو انشاءاللہ. اگر نماز پڑھو گے نا تو کامیاب ہو گئے. ہاں بات کہاں چلے جائے, سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی بولے ابو بکر, کہ جی آقا, کہا تم جنتی ہو, اللہ سلامت رکھے. کہا ابو بکر تم جنتی ہو؟
عمر آئے، میرے نبی نے کہا عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، علی تم بھی۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اور وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی گئی میرے آقا جنت کی بشارت دیتے رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا تقریر ختم کر دیں؟ اچھا ہاں، تو اٹھک بیٹھک چل رہی، اللہ برکت فرمائے۔ وہ عشاء کے بعد سے اس ٹائم سے بیٹھے ہیں، اگر جن کو حاجت ہے نیند کی نہیں، سمجھ گئے ہو گئے، اگر جن کو حاجت ہے تو وہ جا سکتے ہیں اور پھر آ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بات ایسی چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہلکی بھی حاجت ہوگی تو وہ سن کے جائے گا، اور میں زبردستی روکنے کا بھی نہیں کہ پتہ چلے گئے کچھ باتیں اشاروں میں ہو جاتی ہیں۔ ہاں میں نے ایک ہی میں کہہ دیا۔ اب سنو، الذین هم فی صلاتہم، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس میں اعلان ہوتا ہو آؤ کامیابی ادھر ہے، آؤ کامیابی ادھر ہے، آؤ کامیابی۔ تمہارا دھرم، تمہارا مذہب ایسا اسلام، مذہب اسلام۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم نے کبھی اعلان سنا؟ تمہارے گاؤں میں اعلان ہوا ہو دڑیال میں، آؤ بھائی آؤ، چلو کامیابی ادھر آؤ، تم نے کبھی سنا؟ نہیں سنا نا؟ سنا مگر جانتے نہیں ہیں۔ آج میں وہ پردہ ہٹا دوں؟ جی پردہ ہٹا دوں؟ چلو گے پھر وہاں جہاں کامیابی ملتی ہے؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ تم نے مسجد سے اذان سنی ہوگی، بعض کہتے ہیں بڑے لہرے مار رہے اذان میں، بڑے لہرے، لیکن یہ بھی تو اندازہ لگاؤ یہ کہہ کیا رہا۔ تم نے اذان سنی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پوچھو ترجمہ آؤ کامیابی کی طرف۔ تم اتنے بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو، مسجد سے 5 وقت تمہارے یہاں 1500-1400 سال سے اعلان ہو رہا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اذان ہو رہی ہے تم جا رہا ہو دکان کھول لے، اذان ہو رہی ہے تم جا رہا ہو روڈ پہ ٹہل لے، ہوا لے گا ٹھنڈی ٹھنڈی، دیکھ تیری ہوا تو قبر میں نکلے گی۔ دیکھ اذان ہو رہی ہے تم کام پہ جا رہے ہو۔ صحابہ نے کیا تجارت نہیں کی؟ صحابہ نے کیا کام نہیں کیا؟ اللہ والوں نے کام نہیں کیا مگر نماز نہیں چھوڑی۔ واحد تمہارا مذہب ایسا ہے جہاں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تمہیں یاد دلایا جاتا ہو پریشان مت ہو، کامیابی ادھر ہے آجا، کامیابی ادھر ہے آجا۔ حی علی الفلاح کا مطلب کسی مولانا سے پوچھ لو اور تم سمجھ لو مگر تم ہوش میں نہیں ہو۔ حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے آؤ کامیابی ادھر ہے۔ جب تم مسجد میں نہیں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، نماز نہیں چھوڑو گے تو کامیابی کو تم خود ٹھکرا رہے ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے اور نماز چھوڑو گے تو بے شک بے شک، نماز کسی صورت مت چھوڑو۔ سمجھ رہے میری بات؟ مگر لوگ ہیں نماز سے اتنے دور ہو گئے، اور نماز کی تقریر کرنے لگو نا، بات کرنے لگو، ایک ادھر کان کھجا رہے، ایک ادھر کان، موبائل ہلو ہلو ہلو، اور نکل گیا ہلو ہلو نہیں۔ اس کی بھی ہلو ہلو نکل جائے گی قبرستان میں، اتنا مارا جائے گا، اتنا روز اس کی ہلو ہلو ہوئی نکلے گی۔ فرشتے ماریں گے نا، ڈنڈا نہیں ہوگا جو مدرسے میں پڑھیں، گرج ہوگا گرج، اور ایسا گرج کے 70 میل ایک ہی میں اندر، ہڈی چورا چورا۔ اب نکلے گی ہلو ہلو۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو یار۔ ابو بکر صدیق یہ ان لوگوں تو کہہ دیا تھا نا تم جنتی ہو، اب تو یہ تو آرام سے ٹانگیں پھیلا کے سوتے، مگر کسی نے بھی نماز چھوڑی؟
نماز کی پابندی کرو گے بولو؟ پھر میں دوسری بات اٹھاؤں، بولو انشاءاللہ۔ اب سنو، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مانگتے نہیں مانگتے، اور بعض لوگ تو ایسی دعا مانگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زبردستی منگوائی جا رہی ہے، اسے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ مسجد میں جائے گا، امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ پنکھے دیکھ رہے ہیں، پنکھے ایسے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ انگلی چٹکا کے بولا آمین، اس پہ زور لگا رہے ہیں، یہ انگلی چٹکا۔ سید صاحب سے پوچھو، انہیں بہت تجربہ ہو گیا۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں، مشاہدہ یہ تجربہ کا، امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام، یہ مچھر مار رہے ہیں مچھر، اب پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشان پھر رہا ہوں میں۔ ارے مانگ بھی تو ڈھنگ سے مانگ، جب تک بچہ نہ روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے، ذرا مانگ کے تو دیکھو۔ ان کے ابا حضور 40 دن چلے میں بیٹھنے کا مطلب کیا؟ اللہ عبادت کے ذریعے اللہ کے در پہ اللہ کی رحمت کے قریب آ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کے رضا الہی کے لیے ذکر خدا ذکر رسول میں لگ جانا۔ تو یار تمہارے دروازے پہ ایک دن، میں کتے کی مثال دے، کتا بھی آئے گا نا، کتا ایک دن ہٹا دو گے، 2 دن ہٹ، جب بار بار آئے گا تو ایک دن تمہاری اماں یا دادی کہے گی ایک ٹکڑا ڈال دینا، ایک ٹکڑا ڈال دے، اور یہی ٹکڑا تمہاری کامیابی بنا دے۔ بے شک بے شک، بہت خوب حضرت۔ ذرا سوچو تو، مگر تم تو خود اتنے بڑے مفتی ہو، چوراہے پہ کھڑے ہو کے فتوے جھاڑ رہے، اب فتوے کہ اس کی نماز جنازہ میں صلاۃ و سلام ہوا، ہاں بھائی بتاؤ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے یہ پوچھو تیرے نماز جنازہ یاد ہے؟ جی حضرت، نماز جنازہ اپنے یاد نہیں اور صلاۃ و سلام کو ٹٹولے پھر رہے۔ ایسے حالات ہو گئے جناب، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں، ڈر رہے ہو تم تو کہ پتہ نہیں کدھر لپٹ جائے ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں۔ چلو ہم لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، صابر پاک میں جاتے ہیں، میاں حضور میں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور جانا چاہیے یار، ان بزرگوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ والوں کی مزارات پر جایا کرو، مگر ایک بات سن لیو، مزارات پر جانا نا احناف کے نزدیک مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ بولو عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو عورتیں مزاروں پہ اگربتی لیے گھوم رہی ہیں، یہ موم بتی اور چراغ کیا لیے گھوم رہے ہیں، جیسے چھٹا بجھار، ایسے یہ جو گھوم رہی ہیں، یہ تو امریکہ سے آئی ہوں گی یار، انگلینڈ سے آئی ہوں گی، انگلینڈ سے۔ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ تو گھر میں نہیں بتا سکتے ہو تم؟ مگر نہ، تم کہاں بتاؤ گے؟ وہ الٹا بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے بشارت ہوئی تھی، بشارت میں نے خواب میں دیکھا 7 جمعراتیں کروں گی، 7 جمعراتیں۔ تو تم اس سے بڑا خواب بیان کر دو کہ میں نے بشارت دیکھی ہے تجھے 11 جمعرات لٹ پھیروں گا، مگر دیکھ بھال کے بشارت سنئیو، کہیں پتہ چلے اپنے پہ لٹ پھر جائے۔ یار مذاق بنا کے رکھ دیا، حالات بگاڑ دے۔ مردوں کا جانا جائز ہے، جا کر کے دعائیں مانگو اللہ والوں کے وسیلے سے، اللہ والوں کے قریب میں رحمت برستی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر دڑیال والوں، بہت ساری بارگاہ میں تم گئے ہو، مگر ایک بارگاہ کا پتہ میں بتا دوں، ایڈریس میں بتا دوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے حضرت، بے شک۔ چلو گے؟ جی انشاءاللہ چلو گے نا؟ بہت دور تو نہیں ہے کہیں، ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں، اگر وہاں پر دعا ہو جائے سید صاحب تو وہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔
بڑی پیاری بارگاہ، بڑی اچھی بارگاہ، دعا رد نہیں ہوتی۔ جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا تم مسکرا جاؤ۔ لکھنے والوں لکھ لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، یاد کرنے والوں یاد کر لو۔ اب تو لکھنے کا دور ہی ختم ہو گیا، جتنے مولانا اسٹیج پہ بیٹھے ایک آدھ دو کو چھوڑ کے پین ملے گا، ورنہ کسی پین نہیں ملے گا۔ سید صاحب کی جیب میں دکھ رہا ہوں، اب ضرورت نہیں موبائل میں لکھ لیتے۔ لیکن سنو وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ ابھی چلو گے صبح کو، چلو گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا نوٹ کر لو دریال والو، حضور سید صادق میاں کے عرس پاک میں آنے والوں، اس بارگاہ کا نام سنو، پتہ سنو، ایڈریس سنو۔ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ جب خدمت کرو گے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ماں باپ کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو۔ خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ میں نہیں کہتا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی والامتہ او کما قال رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ میرے موبائل گھڑی میں 1:29 ہوگا، کیا ارادہ ہے؟ چلو انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا سید صاحب کی بھی ہو جاتی تھوڑی۔ اچھا چلو، کہہ رہے ہیں سید صاحب کے حصے میں دعا رہ گئی، چلو۔ اور دعا کی بات چل رہی ہے، دعا کی مگر اتنے تم بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو نا، اماں ابا کو تم ایسے سمجھتے ہو جیسے کھٹارا ٹیمپو، کھٹارا جگاڑو۔ اماں ابا کو کم مت سمجھو، یہ میری بات نہیں، نبی کی بات ہے۔ یہ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ان علماء کی موجودگی میں ایک بات بتا دوں تو تمہیں ماں باپ کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ بتاؤں، مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور ہزاروں پیر، اچھے اچھے پیر، نقلی پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہو، ان کو تو گلا گھونٹ کے مار ڈالو، چھوڑیو مت ایک کو بھی نقلی پیر کو، جام لتاڑ کے ماریو، صحیح بتا رہے ہو۔ اتنی غنڈہ گردی پھیلا رکھی ہے ان کمتوں نے، مت پوچھو۔ مل جائے نا تو ادھر رپٹاؤ کون کون سی ندی ہیں۔ لیکن سنو، ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر اچھے ایک لائن میں کھڑے ہوں، اور تمہاری ماں تمہارے باپ ایک لائن میں کھڑے تھے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، تم ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو، خدمت نہیں کرتے ہو، اور یہ ہزاروں مولاناؤں کے ہاتھ چوم رہے ہو، اور صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے یہ مفتی مولانا پیر دعائیں کرتے رہیں، جب تک ماں باپ ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ جی 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 جی، بے شک۔ ٹکرا لیو پوری دنیا کے مولویوں سے، اور غلط ہو تو مجھے بلا لو۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں نے بڑی بات بتا دی، تم اپنے ماں باپ کو اتنا، اگر کوئی بھی بات ہوئی تو
بیٹھی رہی ہے چپ کے اماں کو ایسا ایک بدھو میاں تھے نا بدھو میاں تو بی بی میں اور اماں میں تھوڑی چل پڑی اب نہ تو اماں ہی چپ رہی ہے نہ بی بی چپ رہی ہے یہ کیا یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور اب بیٹھا 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 تھوڑی دیر ہو گئی سنتے سنتے بی بی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولا او میری ماں چپ جا لے بولا بھی تو کیا بولا بی بی ہو گئی اماں ہاتھ جوڑ کے بولا او میری اماں چپ جا اب اماں کو کیا بولا وہ بھی سن لی بی بی سے بولا او میری ماں چپ جا اور اماں کو بولا یہ تو کتیا بھونک رہی ہے بھونکنے دے اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اماں ہو گئی کتیا اس بے وقوف سے یہ پوچھو تو اپنے آپ کو گالی دے رہا جب اماں کتیا ہوئی تو بھی تو پلہ ہی ہوا بات صحیح ہے کتیا کا بچہ انسان ہوتا ہے کیا بولو پلہ ہوتا نا پلہ دیکھوں گا کئی کئی گھومتے پیچھے اب ذرا سوچو انداز اپنے آپ کو گالی دے رہا یہ بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں اللہ حضرت بایزید بسطامی کی ایک بات بتا دوں قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا شکر ادا کرو حضرت بایزید بسطامی کے باپ نہیں ماں تھی امی جان کہ جی میرے لال کو میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کی خدمت کروں تو اللہ کا شکر آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں تو آپ کی خدمت آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اللہ کو راضی کر لوں ارے ماں وہ چیز ہوتی ہے نا اپنے منہ کا لقمہ دے دیتی تو میرے لال ٹھیک ہے جاؤ میری طرف سے اجازت اللہ کو راضی کر لوں وہ انہوں نے سوچا مسجد میں جاؤں تو کوئی نہ کوئی ملے گا مدرسے میں جاؤں وہ جنگل کو نکل گئے اور پہلے بزرگ جنگل کو زیادہ جاتے ہیں کیوں جب وہاں نہ عورت ملے گی نہ کوئی جنگل میں اللہ 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 حضرت بایزید بسطامی 12 سال اور ایک روایت میں 20 سال 12 سال تک اللہ 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 کرتے رہے عبادت میں عبادت 12 سال میں مونچھیں نہیں بنیں گی بال کیا سے کیا ہو جائے گا سرخ سفید تھے جب 12 سال کے بعد آئے ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا میرے لال تجھے کیا ہو گیا تو نے کچھ کھایا نہیں کہا ماں بھوک لگتی تھی تو پتے کھا لیا کرتا تھا میں صرف اللہ اللہ عبادت میں لگا ماں کہنے لگی میرے لال پھر تو تجھے کرامت ولایت مل گئی ہوگی ماں ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا کوئی ایسا معاملہ نہیں ملا ماں اور رو دی میرا بیٹا 12 سال جدا رہا پھر بھی کچھ نہیں ملا او سوڑے پیارے بیٹے ذرا قریب آ جا ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد بغلوں سے ہاتھ نکال کے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے اے اللہ میرا بیٹا 12 سال پتے کھاتا رہا اے اللہ تو اسے ولایت سے نواز دے جب اتنی دعا مانگی حضرت بایزید بسطامی فرماتے 12 سال جنگل میں عبادت کرتا رہا مجھے وہ نہیں ملا جو ماں نے ایک مرتبہ 2 منٹ سینے سے لگا کر کے دعا دے دی تو میرا بیڑا پار ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماں یہ چیز ہوتی ہے بولو آج کے بعد ماں باپ کو ستاؤ گے تو نہیں حضور سید صادق میاں کے عرس پاک حالانکہ میں چاہتا تو انہی کی تعریف میں اور ہاں اصل میں اللہ والے جو ہے نا چاہے وہ تیجا ہو 10واں ہو 40واں ہو اس کو عرس پاک بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے عرس پاک بولا جاتا ہے ٹھیک ہے عرس پاک ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد ہی ہو یا 10 سال کے بعد ہی ہو جو بھی فاتح ہوتی ہے ایصال ثواب ہوتا ہے نا بزرگوں کا اللہ والوں کا اس کو عرس پاک سے یاد کیا جاتا ہے بے شک بزرگ کی صحت کے عرس پاک سے
ہم ویسے بتایا حضرت نے سید صاحب نے کہ یہ چہلم کی فاتحہ ہے، چہلم کی فاتحہ، تاکہ لوگ اس بات میں شک میں نہ ہو جائیں کہ کہیں عرس پاک تو نرالے شمی ہے اور عارف میں ان کا عرس پاک ہوتا ہے اور حضرت عرس پاک بول رہے ہیں۔ میں اس نسبت سے بول رہا ہوں، اچھا کیونکہ آل رسول ہیں، سید زادیں، چہلم کی فاتحہ جس میں 40واں بولتا تاکہ میں صاف کر دوں، ان کا مقصد یہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب سنو ماشاءاللہ، ایک بات اور اٹھاتا ہوں اور پھر اٹھا کے سید صاحب آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ جو تھے حضور سید صادق میاں صاحب آپ کے بہنوئی تھے، ان کے سید فاروق میاں صاحب کے بہنوئی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اب سنو، ایک مرتبہ نا حضور بیان کرتے کرتے نا رو گئے، قاری صاحب قبلہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیان کیا تھا وہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، روتے روتے کہا، اے میرے جانثاروں، چاہنے والوں، اللہ برکتیں فرمائے، کلمہ پڑھنے والوں، جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہے۔ شرمگاہ سمجھ رہے؟ پیشاب کی جگہ سڑ رہی ہوگی، اس میں پیپ پڑ جائے گی، پیپ سمجھ رہے نا، میل، اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح سے موٹے ہو جائیں گے، ان کے مثانے تن جائیں گے، انہیں پیشاب نہیں اترے گا اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، بری طریقے سے پریشان۔ اور میرے آقا بیان فرماتے برابر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نخون تانبے کے، اور وہ جہنم کی آگ سے تپا دیے جائیں گے، اور آدھے چہرے سے آدھے سینے تک ایسے وہ چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، رو رو کر کے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہم مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پلایا جائے، ہمارا حلق سوکرا پلایا جائے۔ وہ اپنے گلے پھاڑ رہے ہوں گے، چیر رہے ہوں گے۔ میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا، جن کا پیشاب نہیں اتر رہا تھا اب ان کا پیشاب اترے گا، تو پیشاب کے ساتھ پیپ خون کچلو نکلے گا اور وہ بہ کر کے ایک گڑے میں جمع ہوگا۔ میرے نبی فرما رہے، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، ہمیں کچھ پلایا جائے، ان کی زبانیں پیاس کے مارے نکل رہی ہوں گی۔ پھر ان کو وہ جہنمیوں کے سڑے ہوئے جسم کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا، آقا وہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ ان نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو میرے آقا اور رونے لگے۔ آقا آپ اور کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرمانے لگے، او میرے صحابہ سنو، وہ ان کا نبی کوئی اور نہیں، تمہارا ہی نبی میں محمد ہوں، وہ میرے ہی امتی ہیں۔ صحابہ چپ ہو گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو پیپ پلائی جا رہی ہے؟ او لوگوں سنو، 40ویں کے پروگرام میں آج تم یہ بات لے کر کے جانا اور توبہ کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ کوئی اور گناہگار نہیں، وہ میرے ہی امتی ہیں، مگر ان کا گناہ اور جرم سنو۔ نبی نے فرمایا، میرے وہ امتی جنہیں پیپ پلائی جائے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ امتی ہے جو دنیا پر شراب
शराब पिया करते थे। अल्लाह के वास्ते अगर किसी की ऐसी आदत हो नशे की, शराब की, छोड़ देना। तुम्हारे कोई रिश्तेदारों में हो उसकी छुड़वा देना। यार पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। मैंने जितनी बातें कही है या तो कुरान पे लाके टेकी है या हदीस पे लाके टेकी। इधर आधर की अगर हंसने की कोई बात हुई तो बात अलग है। इन तमाम को छोड़कर जो कांटे की बात लाया हूं वो या तो हदीस पे या कुरान की। कुछ लड़के नशे वाली चीजें पीते हैं, 15-15 साल के बच्चे सिगरेट और उसमें रख रख के जिन्हें क्या क्या पी रहे हैं। नबी फरमाते हैं नशा आवर चीज भी शराब है। और शराबी के लिए मेरे नबी ने क्या फरमाया, पीप पिलाई जाएगी, पीप। अल्लाह। और एक सहाबी है जिनका नाम गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायत है, किसी और सहाबी से, वो कह रहे हैं इतनी सड़ी हुई पीप होगी सैयद साहब, वो फरमाते इतनी सड़ी हुई, अगर सुई के नाके से ना उसमें भिगो के और वो निकाल के ऐसा रख दिया जाए तो उसकी बदबू से पूरी दुनिया मर जाएगी, इतनी सड़ी हुई पीप। अल्लाह के वास्ते इन तमाम खुराफातों से बचते रहोगे। बोलो आज के बाद दिलों से मैल, हसद, कीना सारी चीजें निकाल दोगे? बोलो इंशाअल्लाह निकाल दोगे ना। और बुराइयों से बचोगे, अच्छाइयों, किसी को तकलीफ मत दो, आपस में ना लड़ो मत, इतने प्यारे हो जाओ, जिधर से गुजरो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे की खैर ख्वाही, हाँ, एक दूसरे की खैर ख्वाही किया करो, एक दूसरे के काम में आया करो। बोलो आया करोगे ना? आया करोगे। इसी काम में आने के लिए, खैर ख्वाही के लिए, अच्छे काम के लिए इन नौजवानों ने जुड़ करके सैयद साहब ने फैजाने गौसे आजम फाउंडेशन ट्रस्ट ये जो बनाया, मालूम है किसी गरीब की मदद करना, बिया शादी में या कोई दवा में, किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसको हर तरीके की मदद के लिए, तो तुम्हें भी इससे जुड़ना चाहिए। यार हमारे बच्चे ना गुटखा खाने में, आइसक्रीम खाने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, चाय पीने में 500 रुपए, 1000 रुपए महीने में आराम से उड़ा देते। तो किसी अपने भाई की मदद के लिए 1000-500 रुपए तुम लोग इस ट्रस्ट में जमा नहीं कर सकते हो? इससे नहीं जुड़ सकते हो? जुड़ जाओ यार, पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह समद। जानते हैं एक सैयद साहब थे, हजरत 2 मिनट बढ़ जाएगी बात, एक सैयद साहब थे, आले रसूल थे, और वो भी सैयद मालूम है कौन थे? जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई है। जब मैं करबला शरीफ गया था ना और गौसे पाक के मज़ार शरीफ पे, तो इनके मज़ार शरीफ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह गया था। मालूम है आपको ये वो हैं जो सरकार के रोजे पे जाकर के बोले आका आज तो मैं आपसे मुसाफा किए बगैर नहीं जाऊंगा। तो मेरे आका का जो हाथ निकला था ना, तो जिनके लिए निकला था ये वही सैयद साहब हैं। इनसे जब पूछा गया कि ये बताएं आपको ये मकाम, ये मर्तबा, आपको विलायत कैसे मिली, तो इन्होंने ये नहीं कहा मैं आले रसूल हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा मैं नबी का शहजादा हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, इतनी नमाजें पढ़ता हूँ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ ना, मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, परेशान था, मैंने सूरह यासीन पढ़ के 3 घूंट पानी पे 3 सांसों में पी लिया, लेकिन फिर मेरे दिल को सुकून मिला, मगर फिर भी ऐसा खिंच रहा था चल बाहर को चल, बाहर को चल, कोई परेशान है। जब मैं बाहर को आया, वो सैयद साहब कहते हैं, तो मैंने देखा एक कुत्ता है, कुत्ता, उसकी गर्दन पे जख्म है और उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं। वो लोगों के पास जा रहा है लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा, कोई लात मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई इधर उधर हटा दे। सैयद साहब बोले जब वो मेरे पास आया ना, तो मैंने तहमद बांधे थे, वो तहमद का मैंने कपड़े ऐसे करके संभाले और संभाल के मैंने ऐसे किया, तो वो कुत्ता दुम हिलाने लगा, कोई इंसान मिल गया, अल्लाह कोई इंसान मिल गया। अब ये दिल में दुआ कर रहा है सैयद साहब, कह रहे हैं या अल्लाह तू मुझे इस लायक बना दे ताकि मैं इसकी मदद कर लूं, अल्लाह मुझे इस लायक बना दे। इधर देखा तो एक तार छोटा सा मिल गया, जैसे साइकिल की तान होती है ना, वो उठा के लाए, और उठा के लाने के बाद उन्होंने ऐसे करके जैसे चिमटी बनाते, ऐसे चिमटी की तरह बनाया, अपने कपड़े पकड़े ताकि कुत्ते का थूक ना लग जाए, कपड़े नापाक हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो उन्होंने एक कीड़ा उठाया,
बीन दिया, दूसरा कीड़ा उठाया बीन दिया, तीसरा कीड़ा, उनको सारे कीड़े बीन दिए। वो तो सैयद साहब थे, सारे कीड़े खत्म। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा। इन्होंने देखा बराबर में दूब घास, जिसको दूबर भी बोलते हैं, आप लोग जानते हो, वो खेड़ी हिलाई, एक पत्थर पे रखी, दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के टिकिया बनाई, इतनी बड़ी जितनी के उसकी गर्दन पे आ सकती थी। अब सोचा बांधू कैसे, उन्होंने दांत से अपनी लुंगी की एक चीर फाड़ी और फाड़ने के बाद कुत्ते के वो रख दी और वो बांध दी। सैयद साहब कहते हैं जैसे जैसे उसका जख्म भरता गया, अल्लाह को मेरी ये बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे जख्म भरता गया अल्लाह मुझे विलायत के दर्जात, विलायत का मकाम अता करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बेशक तुम बेशक। इस ट्रस्ट से जुड़ो। और नौजवान क्या क्या नाम है इनके, मुबारकबाद। एक तो सैयद साहब भी हैं और हाफिज अजीम नूरी हैं, राशिद कादरी साहब हैं, और भी इनके दोस्त तो हबाब हैं, सब लोग ये दीनी काम सारे लोग, और हजरत मौलाना फहीम साहब हैं। समझ में आ रही बात? तो तुम लोग इससे जुड़ के रहो, समझ रहे? रुपया लग जाए, 1000 रुपए लग जाए, 2000 लग जाए, दीनी काम के लिए, किसी की मदद के लिए, तो देखो पता नहीं किसकी दुआएं काम हो जाए। तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, तुम्हें परेशानी कम होंगी। मेरी इन बातों को याद रखोगे। और मैंने कुरान की आयत भी ये पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, क्या मैंने आयत पढ़ी थी, याद है आपको? वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, भलाई की, नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। इनका मैं बड़ा प्यारा, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिब कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। इसमें जो गलती हो गई हो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ में तौबा कर लीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करियो, किसी एक दूसरे का बुरा मत चाहना, भला चाहना, मेल मोहब्बत रखो, रिश्तेदारी बना करके रखो। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको इन सैयदों का सदका अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।